اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مراکش ٹیم کو فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر مبارکباد۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پہلی بار کوئی عرب، افریقن اور مسلم ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچی ہے۔ عمران خان کا مراکش ٹیم کے لیے سیمی فائنل اور آگے بھی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بلوچستان کے ضلع ہب اور لسبیلا میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ خواتین کی بھی بڑی تعداد نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کر لیا ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے اپنے نمائندے غلام مصطفیٰ حسنی سے۔ غلام مصطفیٰ بتائے گا کہ کیا صورتحال ہے، اب تک کا ٹرن آؤٹ کیسا رہا؟ جی بالکل، بلوچستان کے آج 3 اضلاع لسبیلا، ہب اور پشین میں بلدیاتی الیکشن جاری ہے۔ آج صبح سویرے ووٹرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اور عملے کی تاخیر کے پہنچنے کی وجہ سے ووٹرز کو کافی پریشانی کا سامنا تھا، لیکن اب وقت جس طرح سے گزرتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ووٹرز کے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وارڈ نمبر 27 اور 28 جو کہ الہ آباد ٹاؤن میں، یہاں پر ووٹرز کی تعداد میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور یہاں پر جوش و خروش ہے۔ امیدوار بھی کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ عملے کی جانب سے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ ووٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر مختلف امیدوار ہیں ان کو کامیاب کرا کے آج شام جشن منائیں گے۔ جی ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ، آپ کا بہت شکریہ۔ سیاسی میدان کا رخ کریں۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گورنر ہاؤس آمد۔ گورنر پنجاب علی الرحمان سے اسحاق ڈار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بہت جلد ملک کی معیشت کو بہتر کر دیں گے۔ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی ملک کو مشکلات اور بحران سے نکالا ہے۔ پہلے بھی پابندیوں اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے کو ختم کر کے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ پچھلی حکومت کی نااہلی کے باعث معاشی صورتحال خراب ہوئی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا عوام وزیر اعظم اور آپ سے بہت پر امید ہیں، انشاءاللہ ملک میں دوبارہ جلد معاشی استحکام ہوگا۔ ملاقات کے کچھ مناظر آپ 92 نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گورنر ہاؤس آمد ہوئی، جہاں ان کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر اس ملاقات میں ملک کی موجودہ اور معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ناظرین، 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی ختم۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز وطن واپس پہنچ گئے۔ سلیمان شہباز اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی نجی طیارے سے لاہور روانہ ہو گئے۔ راولپنڈی سے ساجد شیخ رپورٹ کریں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بعد سلیمان شہباز بھی پاکستان واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز 4 سالہ جلا وطنی ختم کر کے رات ہی وطن واپس پہنچے ہیں۔ سلیمان شہباز سعودی ایئر لائن سے رات 1:05 پر اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے، جہاں وہ نجی طیارے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے۔ خیال رہے کہ سلیمان شہباز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 13 دسمبر تک حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے۔ گرفتاری روکنے سے متعلق ہائی کورٹ کی جانب سے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ حفاظتی ضمانت کے لیے عدالت پیشی ضروری ہے۔ سلیمان شہباز 13 دسمبر کو ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں تو پارلیمنٹ میں آ کر قانون سازی کریں۔ جس طرح حکومت ضروری ہے اسی طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل پارلیمان میں ہے، باہر کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پارلیمان کو عزت دیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ پارلیمان کو عزت اور توقیر دینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں کو عزت اور توقیر دینا ہے، اور تمام مسائل کا حل اگر ہم تلاش کر سکتے ہیں تو وہ پارلیمان کے اندر ہے، پارلیمان کے باہر نہیں ہے۔ ایک بہترین حل ہے تمام معاملات کا۔ جس طرح حکومت ضروری ہے اس طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے۔ پارلیمان کے اندر آ کر آپ کنٹریبیوٹ کریں، آپ کو قانون سازی کرنی ہے، آپ کو الیکشن کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو فورم جو ہے وہ آپ کے پاس وہ پارلیمان ہے۔ جب ہم پارلیمان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں پھر ایک کیوس ہے۔ اور وفاقی وزیر شیری رحمان کہتے ہیں ہم نے مارگلا ہلز کے ٹریل 6 کو بند کر کے اسے تیندوؤں کے لیے محفوظ کر کے پارک بنایا ہے۔
اس زون میں کیمرہ ٹریپس کی مدد سے 9 تیندوؤں کی شناخت کی گئی ہے. یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت خبر ہے اور بڑی کامیابی ہے. تیندوؤں کے تحفظ اور لوگوں کی حفاظت کے لیے اس زون میں صرف گائیڈڈ ٹورز کی ہی اجازت ہے. مرگلہ ہلز نیشنل پارک کا آپ دیکھ رہے ہیں لیپرڈ پریزرو بن گیا ہے ٹریل 6 کو بند کر کے, کیونکہ ظاہر ہے اس پر سیفٹی کی بھی بات ہوتی ہے. ہم لوگوں کو گائیڈڈ ٹورز یہاں دلوا رہے ہیں. 12% ہم نے بڑھایا ہے اپنے سارے نیشنل پارکس کو. اس وقت ان میں ان کا پورا سسٹم, ان کی ساری حیاتیات ہونی چاہیے. آوازیں بھی آ رہی ہیں اور ہمارا ان سے رشتہ بھی نازک رہتا ہے, محتاط رہنا چاہیے. یہ ان کی جگہ ہے جی, ہم نے لے لی تھی, اب ہمیں ان کی جگہ ان کو واپس دینی ہوگی. اہم خبر ہے, وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی ملاقات ہوئی. ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. تو ملاقات کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کی اہم ملاقات ہوئی. تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے حنیف خان سے. حنیف, ملاقات کا احوال بتائیے گا. جی بالکل ایسا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور میں ہیں اور آج گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے ان سے ملاقات کی ہے اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. یہ جو گفتگو ہے اس کا جو تناظر بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے جو پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کا جو اعلان کیا گیا تھا اسی تناظر میں یہ ملاقات کی گئی ہے. اس سے گورنر پنجاب اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں پنجاب اسمبلی ممکنہ تحلیل کرنے کے بعد کی جو صورتحال جو پیدا ہونی ہے اس حوالے سے بھی تفصیلی مشاورت کی گئی ہے. جی اہم ملاقات کا احوال بتا رہے تھے حنیف خان, آپ کا بہت شکریہ. شہباز شریف اور ڈیلی میل کے درمیان حتیٰ کہ عزت کے کیس پر اخبار کی جانب سے معافی مانگنے کا معاملہ. لندن سے ماہر قانون رضوان سلہریہ کا کہنا ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کا موقف درست ثابت ہوا ہے اور انہوں نے برطانیہ کی جانب سے بھیجے گئے امداد میں کوئی خود برد نہیں کی, لیکن اس معاہدے کی اصل کاپی سامنے آنے پر صورتحال صحیح طور پر واضح ہوگی. بیورو چیف 92 نیوز یو کے غلام حسین اوان سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا, آپ بھی دیکھیے. برطانیہ میں ایسا ہی ہے کہ پارٹیز کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ آپس میں بیٹھیں, بات کریں, نیگوشیٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپس میں اگر دیکھ لیں, اگر ہو سکتا ہے سارٹ آؤٹ تو کر لیں. ہر وقت سطح پہ کورٹ کی طرف سے انکریج کیا جاتا ہے. اس میں یہ کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے, بیسیکلی اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ پارٹیز کا اپنا فیصلہ ہے کہ ایک پارٹی نے کہا کہ میں اپالوجی کرتی ہوں اور دوسری پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایکسیپٹیبل ہے. اب اس کے جزیات کیا ہیں اس کے اوپر کویسچن ہو سکتا ہے. نہیں, جزیات کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں رضوان صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہے اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک اخبار کہتا ہے کہ انہوں نے 2005 کے اندر جو ڈیفٹ کی جو ماؤنٹ زلزلے کے سلسلے میں پہنچی تھی اس کے اوپر شہباز شریف نے خرد برد کی اور خبر چھپ گئی پوری دنیا میں. ظاہر ہے جو ہے وہ بدنامی ہوئی شہباز شریف کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, اور اب اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خبر میں نے غلط چھاپی تھی, اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. کیا سب کچھ سیٹ ہو گیا؟ دیکھیں, جو انہوں نے کہا تھا خرد برد کیا ہے اس کے بارے میں تو اخبار خاموش رہا ہے اپنی اپالوجی میں. انہوں نے صرف یہ کہا کہ نیب نے انویسٹیگیشن نہیں کی تھی. یہ مطلب انہوں نے اس حد تک اس کو کیا ہے. ڈیٹیل جس طرح انہوں نے اسٹوری چھاپی تھی اس طرح ڈیٹیل انہوں نے اس پہ معذرت نہیں کی. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات ہے اس میں دونوں پارٹیز کے اپنے موقف ہو سکتے ہیں جب تک کہ اصل معاہدے کی کاپی سامنے نہیں آتی کہ جس کے تحت دونوں پارٹیز نے ایگریمنٹ کیا ہے. پی ٹی آئی والے یا مطلب جو مخالف پارٹیز ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مے بی انہوں نے ان کو ابھی پرائم منسٹر ہے ان کو ضرورت تھی کہ وہ اپالوجی لیتے, اپنی اسٹینڈنگ بہتر کرتے, تو مے بی انہوں نے ان کو کچھ مے بی انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں ان کو کچھ دیا ہے جس کے اگینسٹ انہوں نے یہ جو معاہدہ کیا ہے. اور آن دی ادر ہینڈ جو دوسری پارٹی وہ کہتی ہے کہ ہمارا موقف جیت گیا, ہمیں حق کی فتح ہوئی یا بلا بلا بلا. نہیں, لیکن میں قانونی پہلو پہ دوبارہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اخبار کوئی ظاہر انویسٹیگیشن ادارہ تو نہیں ہے. اخبار نے تو پبلک کو بتایا کہ پاکستان کے جو اس وقت کے سابق چیف منسٹر تھے یا اس وقت آئی تھنک چیف منسٹر تھے, کہ پاکستان کے چیف منسٹر نے برطانیہ کی جو ٹیکس پیئرز کی منی تھی اس کے اندر خیانت کی, خرد برد کی. اخبار نے بتایا. اب وہی اخبار کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خبر آپ کو غلط دی تھی, میں اس پر معذرت چاہتا ہوں. تو کیا شہباز شریف اس کا مطلب ہے پھر انہوں نے کرپشن نہیں کی تھی؟ دیکھیں, کرپشن کرنے کے بارے میں تو اخبار نے پہلے مطلب ایک ہنٹ دیا تھا کہ الیجڈلی انہوں نے کہا تھا اس خبر میں بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ نیب اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے اور نیب کر رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اس پہ انویسٹیگیشن
نہیں کر رہا تھا, ہم نے یہ خبر بائی ایرر دی تھی. اس حد تک انہوں نے اس پہ ہم اپالوجائز کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں اس کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اپالوجی تو ڈیفینیٹلی ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ اپالوجی نہیں ہے, لیکن میں پھر وہ جو ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر شہباز شریف واقعی انہوں نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور وہ ناٹ کلیئر ہے, اس میں بالکل صاف اینڈ شفاف ہے, اور دیکھیں ان کو کاسٹ بھی پڑی تھی اس سے پہلے, اس کا فیصلہ کیا ہوا ہمیں کوئی پتہ نہیں. کیا ڈیلی میل نے کوئی انہوں نے پیمنٹ کی یا نہیں کی, یا اس کے اگینسٹ انہوں نے معافی منگوائی ہے, یا ان کا کیس کمزور تھا, کیا ان کے درمیان پارٹیز کے درمیان نیگوشیشن ہوئی ہے, اس کو بھی پھر آپ پبلک ہولڈر ہے. یہ بتائیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ شہباز شریف نے ڈیفینس جمع کرانا تھا تو وہ ڈیفینس جمع کرانے سے پہلے انہوں نے سیٹلمنٹ کر لی ہے. شہباز شریف نے تو اخبار کے خلاف دعویٰ کیا تھا, شہباز شریف نے ڈیفینس جمع نہیں کرانا تھا. بیسیکلی جو ڈیفینس تھا ڈیلی میل کا, اس کے اگینسٹ انہوں نے رپلائی جمع کروانا تھا, اس کو بھی ایک کائنڈ آف ڈیفینس ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بتانا تھا کہ ان کا رپلائی جواب جس کو کہتے ہیں جواب بالکل اردو میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, تو وہی انہوں نے جمع کروانا تھا. اس کو جمع کرانے میں ان کو اتنی تاخیر ہوئی کہ کورٹ نے بالآخر ان کو جرمانہ کیا, اور جس میں جج کو کہنا بھی پڑا کہ میری عدالت میں تمام لوگ برابر ہیں, چاہے کوئی پرائم منسٹر چاہے کوئی عام آدمی. جرمانہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوا تھا, لیکن بالآخر شہباز شریف کا موقف درست ثابت ہوا کہ اخبار کی سٹوری غلط تھی. دیکھیں آبویسلی اخبار نے معافی مانگی ہے, تو کسی حد تک آپ یہ ایک پارٹی یہ بھی کہہ سکتی ہے, اور آن دی ادر ہینڈ جب تک میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پراپرلی شفافیت سے دیکھا جائے تو اس ایگریمنٹ کو شہباز شریف کو پبلک کرنا ہو, پبلک آفس ہولڈر ہے, اس کو ایگریمنٹ کو پبلک کر دیں تاکہ لوگوں کی ابہام جو ہے وہ بالکل پیدا نہ ہو سکے. میٹرو میئر اینڈی اسٹریٹ کا برمنگھم میں منعقد دولت مشترکہ کھیلوں کے حوالے سے کہنا ہے کہ ان کھیلوں کے ذریعے دیگر کمیونٹیز کی طرح پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے لطف اٹھایا, جبکہ کھیلوں کے اس ایونٹ سے بے شمار فوائد ملے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ ہی دیکھیے. The mayor of West Midland, Andy Street, right now with me. Andy, how you summarize your Commonwealth Games? Which one was an amazing event? What do you think organizers successful? Well, the Commonwealth Games, it was a brilliant occasion for Birmingham, for the West Midlands, and I hope lots of members of the Pakistani community here and across the country came and enjoyed the sport. So I think the key message, it was a wonderful teamwork everyone achieved. It was a success for sport, it was a success for culture because we had a programme, and of course it was a success for business and jobs. About 7,500 people were trained in new skills that they'll keep for life. And going forward, I'm hoping there will be cash from the underspend, because we actually spent less than the budget, that we can reinvest in communities across the region. والسل کے ممتاز سیاسی و سماجی شخصیات سابق صدر پی ٹی آئی راجہ ثاقب خالق, ساجد محمود اور عامر شہزاد نے میرپور سے برطانیہ کے دورے پر آئے صدر سول سوسائٹی چودھری واجد حسین اور نمبردار قمر عباس کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ دیا. عشائی میں والسل کی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. عرفان احمد فراز رپورٹ کریں گے. میرپور پاکستان کی سماجی شخصیات صدر سول سوسائٹی چودھری واجد حسین اور نمبردار قمر عباس کی برطانیہ آمد. والسل کی ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیات سابق صدر پی ٹی آئی راجہ ثاقب خالق, ساجد محمود اور عامر شہزاد نے ان کے اعزاز میں مقامی ہوٹل میں عشائیہ دیا. عشائیہ میں کونسلر وحید راسب, مظہر اقبال, ساجد اقبال اور والسل کی دیگر ممتاز شخصیات نے شرکت کی. مہمان خصوصی چودھری واجد حسین اور دیگر نے برطانیہ میں بسنے والے اپنے عزیز و اقارب اور دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی نے انہیں بے پناہ محبتوں سے نوازا ہے. 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. میں سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اسی طرح ہم مل کے خوشیاں بانٹتے رہیں گے. جناب میں آپ کو آج بھی بہت بڑا عشائیہ اہتمام کیا گیا, جنہیں جناب راسل صاحب, چودھری مدد صاحب, چودھری فرید صاحب, حسن ساقہ کونسلر یعقوب صاحب, اور ماشاءاللہ بہت ہی بڑی دعوت ہے اور بہت ہی گیدرنگ ہے. میں سب جو میرے پیارے دوست آئے سمان میں شکریہ ادا کرنا. چودھری واجد صاحب, نمبردار قمر صاحب, بھائی وسیم صاحب اور جتنے بھی میرے قریبی دوست یار آئے جنہوں نے ٹائم دیتا ہے ان سب میں شکریہ بہت بہت ادا کرنا. آج یہ میری الوداعی تقریب ہے. اس دوران اس حال میں موجود تمام دوستوں نے ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا, جن کا میں سب کے انداز رہے سے شکریہ ادا کرتا ہوں. راجہ ثاقب صاحب, راشد صاحب اور عامر شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دعوت میں مدعو کیا. تقریب کے مہمانوں کا مزید کہنا تھا کہ آج آپ سے برطانیہ میں الوداعی ملاقات ہے اور اس پیار کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے. عرفان احمد فراز, نمائندہ 92 نیوز, والسل, برطانیہ.
آزاد کشمیر کے علاقے سماہنی سونا ویلی میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار نعیم اسلم شاہین بھاری اکثریت میں کامیاب ہو گئے۔ اس سلسلے میں برطانیہ کے علاقہ والسل میں مقیم ان کے بھائی مدثر ظفر کی رہائشگاہ پر جیت کی خبر ملتے ہی مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھ گیا۔ کمیونٹی کے افراد نے نعیم اسلم کی جیت پر ان کو مبارکباد دی۔ عرفان احمد فراز کی رپورٹ۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی امیدوار نعیم اسلم کی جیت۔ برطانیہ میں ان کی جیت کا جشن منایا گیا۔ والسل میں مقیم ان کے بھائی کی رہائشگاہ پر جیت کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے کمیونٹی افراد کا تانتا بندھ گیا۔ ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دوست احباب شام کو ہی ان کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ پی ٹی آئی کارکنوں اور کمیونٹی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ نعیم اسلم نے ہمارے علاقے میں اپنے والد ممبر ضلع کونسل محمد اسلم شاہین اور وہاں کی بڑی شخصیت ماسٹر محمد یونس ندیم کے بعد اپنے بھائی ڈاکٹر نسیم اسلم اور بابو ملک غلام حسین کے ساتھ مل کر ایک بار پھر اس علاقے کا نام روشن کر دیا۔ آزاد کشمیر کی وینس برادری کو ایک بار پھر ضلع کی نمائندگی دلوائی۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے محمد راسب کشمیری، ماسٹر ارشد پرویز، مدثر ظفر نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ کے تمام ہمارے ووٹروں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو نے ہم پہ، ہمارے خاندان پہ ایک، ہمارے خاندان کی خاص طور پر ایک جو خدمت تھی اس کو جاری ساری رکھا، اور اس کے علاوہ میں اپنے گھر پہ یہاں پہ برطانیہ میں اپنے آئے ہوئے عزیز و اقارب دوست احباب کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈال کھمبا کی عوام نے ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دوبارہ ان کے کندھوں پر ڈالی ہے، اور مجھے امید ہے کہ نعیم اسلم اس ذمہ داری کو خوبی سے، خوش اسلوبی سے نبھائیں گے اور عوام علاقہ کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائیں گے۔ اس موقع پر میزبان مدثر ظفر اور توصیف ظفر نے گھرہ مہمان ارشاد بیگ، صغیر احمد، محمد گلزین، کبیر الرحمان، مجیب الرحمان، ادریس شفیق، فیاض احمد، اعتزاز عابد، واجد حسین، ظہور احمد اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ عرفان احمد فراز، 92 نیوز، والسل، برطانیہ۔ اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب، معروف مزاحیہ اداکار افتخار ٹھاکر، تجزیہ کار میر اکرام حسین اور عارف انس فیملی چیریٹی شو کے لیے بارسلونا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر میزبان چودھری ثاقب، طاہر سید ذوالقرنین، چودھری عبدالغفار مرہانہ، مظہر حسین راجہ، کامران قاضی احسان سمیت بزنس کمیونٹی نے بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ رپورٹ دیکھیے شاہد احمد کی۔ بارسلونا میں پاک فیڈریشن اسپین کے زیر اہتمام اخوت فاؤنڈیشن کے لیے فنڈ ریزنگ فیملی چیریٹی شو کا انعقاد 10 دسمبر کو کیا جا رہا ہے، جس کے لیے اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب، معروف مزاحیہ اداکار افتخار ٹھاکر سمیت دیگر نامور شخصیات بارسلونا پہنچ چکی ہیں۔ اخوت فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میزبان چودھری ثاقب، طاہر سید ذوالقرنین اور دیگر افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ اخوت کو بارسلونا میں دعوت دی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اسلام زدگان کے ساتھ ساتھ اخوت دیگر پروجیکٹس پر بھی کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے بھائی ان بارشوں اور سیلاب میں جن کو نقصان پہنچا ہے ان کی اشکشوئی کریں، پھر اس کے علاوہ اخوت کے جو دوسرے کام ہیں، یعنی ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہے ہیں جس میں غریب بچے پڑھیں گے اور کوئی فیس نہیں دیں گے، کھانا پینا پہننا وہ بھی ان کا فری ہے، تو وہ ہم ان کو بھیک نہیں دے رہے، ہم ایک عزت دار ایک قوم تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ 10 سال بعد، جب 20 سال بعد فیس ادا کریں گے، جب وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، تو یہ نیکی کا ایک قافلہ ہے، تو جو مستقبل میں چلا جائے گا، کارواں ہے۔ تو اس سلسلے میں بارسلونا کی کمیونٹی سے ہماری انشاءاللہ تعالی ملاقات ہے کل، اس کے بعد دوسرے کچھ شہروں میں بھی جائیں گے، میڈرڈ جائیں گے، گرناتا جائیں گے، الحمرا، قرطبہ بھی جائیں گے۔ تو میں مشکور ہوں ان دوستوں کا کہ یہ اپنے روزگار سے وقت نکال کے اپنے اہل وطن کے لیے سوچتے ہیں۔ معروف مزاحیہ اداکار افتخار ٹھاکر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اخوت واحد وہ تنظیم ہے جو بلا تقسیم رنگ و نسل کمیونٹی کے لیے کام کر رہی ہے۔ افتخار ٹھاکر نے کہا کہ خاص کر ابھی پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے اخوت نے بہت کام کیا ہے، جو کہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ سیلاب زدگان جتنے بھی تھے ان کے لیے اخوت نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بچے جو ہیں، جو نادار بچے ہیں، جو فیسیں ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر چلتا ہے۔ ہم اس سلسلے میں اسپین کی ڈیفرنٹ جگہ پہ آئے ہیں تاکہ آپ سب مل کر اس ادارے کو مزید مضبوط کریں، تاکہ پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ان کیس آف ایمرجنسی کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اخوت ان کو فراہم کرتا ہے۔ آپ سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں
ताकि हम इसको मजबूत से मजबूत तर बना सकें। दीगर शख्सियात का कहना था कि अभी भी सैलाब ज़दगान को सही तरीके से मदद फराहम नहीं की जा रही, इसलिए अखुवत बार्सिलोना में आई है ताकि सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग करके उनकी भरपूर मदद की जा सके। जो सैलाब ज़दगान की इस वक्त सूरत हाल है, अभी भी जो इमदाद उनको सही तरह नहीं पहुँच रही। ख़ासतौर पर यहाँ आने का मकसद, और हमारे साथ डॉक्टर साहब आए हैं, तो जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनकी इमदाद, और जो यूनिवर्सिटी हम ख़ास तौर पे जो तालीम है उनकी मुफ्त तालीम के लिए एक ऐसा मिशन इंसानियत के लिए लेकर आए हैं जिसमें यकीनन हमें मालूम है इस वक्त स्पेन में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुलकर इमदाद करते हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये पूरा एक टूर है स्पेन का, और इसमें इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। पाक फेडरेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम में अखुवत फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग फैमिली चैरिटी शो का इनकाद 10 दिसंबर को मकामी रेस्टोरेंट में होगा, जिसमें सैलाब ज़दगान के लिए खसूसी तौर पर फंड रेजिंग की जाएगी और अखुवत के दीगर बड़े मनसूबों के हवाले से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्रीफ किया जाएगा। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद बशीर अंजुम ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम का नमाज जनाजा 9 दिसंबर बरोज़ जुम्मा 23 डिस्ट्रिक्ट वियना मस्जिद अक्सा में 3 बजे अदा कर दिया गया। नमाज जनाजा के बाद मैयत लाहौर पाकिस्तान रवाना कर दी गई। मोहम्मद बशीर अंजुम मरहूम के नमाज जनाजा में ऑस्ट्रिया के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ शख्सियात, सियासी, समाजी और स्पोर्ट्स तंजीमों के सरबराहान ने शिरकत की। नमाज जनाजा अल्लामा हाफिज अब्दुल हफीज अल ज़हरी ने पढ़ाई। अल्लामा हाफिज अब्दुल हफीज अल ज़हरी ने जिंदगी और मौत के हवाले से बयान करते हुए कहा कि जब इंसान इस फानी दुनिया से वफात पा जाता है तो मरने वाले के हाथ में इनाम एमाल थमा दिया जाता है। वो खुश नसीब होता है जिसको दाएं हाथ में इनाम एमाल दिया जाएगा और बाएं हाथ वाला बदनसीब होगा। अल्लामा हाफिज अब्दुल हफीज अल ज़हरी ने इज्तिमाई दुआ में मरहूम के दर्जात बुलंद करने के लिए खुसूसी दुआ की। मरहूम कैंसर के बायस एक अरसे से ज़ेर इलाज थे। मरहूम ने पसमानदगान में 2 बेटियां, 1 बेटा और 1 बेवा सोगवार छोड़े हैं। मरहूम की मैयत 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तुर्की एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचेगी। मोहम्मद बशीर अंजुम मरहूम को जिना कॉलोनी पीर गाजी रोड इचरा लाहौर में उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरबैन सेंटर की जानिब से डेटा साइंस के हवाले से सेमिनार मुनाकिद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान समेत इंजीनियर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। उमर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरबैन सेंटर की जानिब से मुनक्किदा 61वें टेक्निकल सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में सफीर पाकिस्तान समेत इंजीनियर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अवैस महमूद ने डेटा साइंस पर लेक्चर दिया और कहा कि डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा शोबा है जिसका अतलाक मकबूल तकनीकी कैरियर्स की बढ़ती हुई तादाद पर किया जा सकता है, इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तानी नौजवान डेटा साइंस की दुनिया में आगे बढ़ें। सेमिनार से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अमीर खुरम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब आईटी के शोबे की बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तान भरपूर फायदा उठा सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आईटी के हवाले से MOUs पर दस्तखत कर चुका है। पाकिस्तान में काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ममालिक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े अफराद फायदा उठा सकेंगे और कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। सेमिनार से इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरबैन के चेयरमैन इंजीनियर चौधरी रफीक मियां हामिद आसिम सिद्दीकी ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि सफीर पाकिस्तान और प्रोफेसर डॉक्टर अवैस को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। उमैर अली, नुमाइंदा 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज़ाद कश्मीर की सकाफत पर मबनी महफिल शेख खानी का इनेकाद किया गया, जिसमें फनकारों ने भरपूर फन का मुजाहरा करके सैकड़ों शुरका को खूब महसूस किया। रिपोर्ट करेंगे उमैर अली। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रवायती म्यूजिकल महफिल शेर खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और आजाद कश्मीरी कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की और खूबसूरत महफिल का लुत्फ उठाया। इस मौके पर जहां साजिंदों ने खूबसूरत धुनें बखेरी, वहीं आजाद कश्मीर के फोक गुलकार राजा नदीम नाजर और अदील सादक ने सकाफती रंगों को उजागर करते हुए अपने फन का शानदार मुजाहरा किया। फनकारों ने पुठारी, हिंदको और गोजरी जुबान के मारूफ शोरा कराम का कलाम पेश करके समा बांध दिया। खूबसूरत आरफाना सूफियाना कलाम सुनकर शुरकाए महफिल झूमते रहे। महफिल शेर खानी का ऑर्गेनाइजर चौधरी अरशद, चौधरी ताहिर महमूद और अहमद रजा का कहना था कि आजाद कश्मीर की सकाफत मुनफरद है और लोकगीत कश्मीरी कौम में इंतहाई मकबूल हैं। इस तरह की महफिल दियार गैर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों की तफरीह का बेहतरीन जरिया है। महफिल के आखिर में नौजवानों ने खूब भंगड़े डाले। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब।
कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप 2022 में बड़ा अपसेट। मराकश ने पुर्तगाल को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जर्मनी में मुकीम मराकश कम्युनिटी का जोश आसमान छूने लगा। मराकशी शाकीन जर्मनी की सड़कों पर निकल आए, हल्ला गुल्ला किया। कुछ बंचलों ने गाड़ियों की छत पर चढ़कर अपने मुल्क की जीत पर खुशी का इजहार किया। मजीद जानेंगे इमरान महर से, जो कि इस वक्त शाकीन के साथ मौजूद है। इमरान महर बताएगा शाकीन का क्या कहना है। जी, आज कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जो कि एक टूर्नामेंट का बहुत बड़ा सेटबैक कहा जा रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मोरक्को से जो यहाँ पे शहरी हैं और मुस्लिम वाले से जो आवाज़ यहाँ पे लोग हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पे और के सिटी सेंटर में सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत को। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में हमारे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि लोग बड़ी तादाद में इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पुलिस की बहुत बड़ी तादाद में नफरी मौजूद है, जो कि सूरत हाल को लौटने के तो यहाँ पे शहरी कह रहे हैं कि साहब के इस बार वर्ल्ड कप मोरक्को में आएगा और ये एक बहुत बड़ी तारीखी जीत होगी। और यहाँ पे शहरी हैं, छोटे बड़े बच्चे हैं, यहाँ पे बरसात मौसम है, यहाँ पे -डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन छोटे बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पे बड़ी तादाद में पीछे डांस में जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। और खासकर पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से फ्री पैलेस्टाइन के हवाले से भी बड़े नारे लगा रहे हैं।